بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہے، 10 یعنی 10 مبشرہ میں بھی شامل ہے، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے باپ۔ 10 مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار سور پر پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکھنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی
اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسو کے چند قطرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قلع قمع کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔